السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محشر ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں آئمہ عبدالرحمن کو فون کر کے بتاتی ہے کہ اس کا جلسہ ہو رہا ہے اور سب اس کے جلسے میں گئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا ابا جی سے، لیکن ان کے فون نہیں اٹینڈ کر رہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ وہ جلسے میں ہے، اس لیے وہاں سگنل نہیں آ رہے ہوں گے۔ تو کہتا ہے تم گھر پہ ہو، تم اپنے دوست کے جلسے میں نہیں گئی؟ وہ کہتی ہے نہیں، میں تو گھر پر ہوئی۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ جلسے میں فائرنگ ہو جاتی ہے اور مانی کو گولی لگتی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے محشر کی قسم میں دیکھا کہ اس کے کمپین کے سلسلے میں انہوں نے آئمہ سے کہا کہ وہ خواتین کی جو ونگ ہے اس کو وہ سب کرے گی، اس کی انچارج ہوگی، اور جو جلسے وغیرہ ہوا کریں گے اس میں خواتین کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آئمہ جو ہے وہ اہم کردار ادا کرے گی۔ تو آئمہ فون کرتی ہے عبدالرحمن کو اور اسے پوچھتی ہے کہ اس کو پارٹی ٹکٹ مل گیا ہے مانی کو، اور اب اس کے جو کمپین کے لیے مجھے جانا ہے۔ تو کہتا ہے تو میں کیا تمہیں ٹریننگ دوں گا کہ تم لوگوں کو کیسے کنوینس کرو؟ وہ کہتی ہے نہیں، میں سر تم سے اجازت لینا چاہ رہی تھی۔ تو وہ آگے سے بڑی ہی لاپرواہی سے کہتا ہے کہ تمہاری اپنی زندگی ہے، میری اپنی زندگی ہے، کیا اب ہم ایک دوسرے سے پوچھ کر اپنی زندگی گزاریں گے؟ تم جو کرنا چاہتی ہو تم وہ کرو، تو اور کیا میں منع کر دوں گا تو کیا تم نہیں جاؤ گی؟ تو وہ کہتی ہے کہ امی مجھے فورس کر رہی تھی کہ میں تم سے پہلے پوچھ کے پھر ہر کام کیا کروں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تم جو مرضی تمہارا دل چاہتا ہے وہ تم کرو۔ اور پھر وہ جاتی ہے خواتین کے ونگ میں اور بڑی اچھی تقریر کرتی ہے، جو کہ وہ ہمیشہ سے انعام بھی لیتی آئی ہے۔ وہ بہت اچھا بولتی ہے، اچھی تقریر کرتی ہے، سب بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اور مانی بھی کہتا ہے کہ تم نے تو کمال کر دیا، اتنی اچھی، میں تو گھبرا ہی گیا تھا اتنی ساری خواتین کو دیکھ کر وہاں، لیکن تم نے بڑا اچھا ہینڈل کر لیا ان سب کو۔ اور پھر اس طرح سے وہ اس کا بہت ساتھ دے رہی ہے، اور دونوں جو ہیں وہ الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اور ادھر عبدالرحمن کو وہاں پارس کا ساتھ مل گیا ہے، اور آہستہ آہستہ ان دونوں کی دوستی ہوتی جا رہی ہے۔ بلکہ کئی دفعہ عبدالرحمن جو ہے وہ جس ریسٹورینٹ جس مال میں کام کرتی ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اور اس کی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو لینے چلا جاتا ہے۔ اور اس طرح اور پھر دونوں اکثر کھانا کھانے کے لیے ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، اور اس طرح دونوں کی دوستی ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر ایک دن پارس جو ہے وہ اس کے روم میں آتی ہے اور اپنا ایک بیگ لے کر آتی ہے ساتھ، اور اس کو کہتی ہے کہ میرے ماں باپ کی ڈیتھ اینیورسری تھی، اور تمہیں پتہ ہے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے 2 دن کے بعد ان کی اینیورسری تھی، تو میں نے ان کے لیے اپنی پاکٹ منی سے گفٹ لیے تھے، لیکن وہ میں ان کو دے ہی نہ سکی اس لیے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اب میرا دل چاہتا ہے کہ وہ میں تمہیں دے دوں اپنے ڈیڈی کو لائے ہوئے گفٹ۔ اور پھر وہ گفٹ نکال کے دیکھتا ہے تو اس میں ایک بڑی خوبصورت لیڈیز کھڑی ہوتی ہے، تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے بازو پر وہ گھڑی پہنا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ سمجھو تمہاری مما کی طرف سے گفٹ ہے۔ اور پھر اسی طرح اس نے جو اسکارف لیا ہوتا ہے اس کے ڈیڈ کے لیے، وہ اسکارف پہن لیتا ہے اور اوپر ہیڈ پہن لیتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے تم تو بہت اچھے لگ رہے ہو، اور تمہیں پتہ ہے میرے ڈیڈی اسی اسٹائل میں اسکارف پہنا کرتے تھے۔ اور پھر وہ دونوں سیلفی لیتے ہیں۔ اور پھر یہ عبدالرحمن یہ بھی سوچتا ہے کہ کاش میں وہاں پر انچاہے رشتے میں نہ بندھا ہوتا تو آج مجھے اتنا سوچنا نہ پڑتا اور مجھے پریشانی نہ ہوتی کسی بھی فیصلہ کرنے میں، کیونکہ وہ ایسا ایسا متاثر ہو رہا ہے پارس سے، اور اس کی طرف اس کا رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ میں وہاں پر شادی کر کے آیا ہوں۔ اور پھر ایسے مذاق میں جب پارس اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں کسی سے محبت ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں تم سے یہ بات پوچھوں، تو وہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں مجھے ہوئی ہے، اور پھر وہ ایسے ہی مذاق میں ان لوگوں کو شوق دینے کے لیے اپنا ایک پرانا بچپن کا واقعہ سنا دیتی ہے۔ اور اس طرح سے ہنسی مذاق میں ابھی ان دونوں کی یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ پارس بھی جو ہے وہ متاثر ہونے لگی ہے عبدالرحمن سے، اور عبدالرحمن کو بھی وہ پسند آ گئی ہے۔ تو کیا اب یہاں آ کے اور پارس کی دوستی میں وہ آئمہ کو بھول جائے گا، اور کیا اس کے ساتھ اس کے جو وقت گزارا ہے اس نے اور جو شادی کی ہے اس نے، وہ سب چیزیں وہ پس پش ڈال دے گا،
اور ادھر آئمہ جو کہ اس کے انتظار میں ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس سے اپنی محبت میں گرفتار بھی ہو گئی ہے، اور اس کو مس بھی کرتی ہے، اس کو یاد بھی کرتی ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہے کہ عبد الرحمن جو ہے وہاں اپنی مصروفیات بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے ان لوگوں کا فیوچر کیا ہوتا ہے، دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ میشر۔